ہواؤں اور لہروں کے شور کے بیچ وہ ساحل پر ہاتھ باندھے سیدھی کھڑی بہت غور سے سمندر کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی گہرائیوں کو ناپنا چاہ رہی ہو۔ سمندر کی لہریں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے پیروں کو بھگو رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے مہینہ آ گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو اتنے غور سے؟ نور نے نظریں جھکا کر کہا، کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں بتانا تو نہ بتاؤ۔ اچھا تم اسکالرشپ کے لیے گئی تھی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ایک بیوقوف مل گیا تھا۔ کون بیوقوف؟ منہا نے تجسس سے پوچھا۔ آئی نور نے اسے زیان کے بارے میں بتایا اور اس کی ڈیل کے بارے میں بھی۔ نور کی بات سن کر منہا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ہا ہا ہا، کون تھا یہ بھوکا بندر؟ پتہ نہیں کون تھا، وہی یونیورسٹی کا تھا شاید۔ اچھا یہ تو بتاؤ، دکھنے میں کیسا تھا؟ منہا نے آنکھوں کو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ دکھنے میں تو ٹھیک تھا، کسی اچھے گھرانے کا لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کھانے کا کتنا بھوکا ہے، اس کا اندازہ مجھے اس کی باتوں سے ہو گیا۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں اسکالرشپ دلوائے گا؟ سچ بتاؤں تو مجھے پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کوئی سے برگر اور فرائض کے لیے کیوں اسکالرشپ دلوائے گا؟ بس دل کی تسلی کے لیے فارم بڑا ہے، نور نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے اگر اسکالرشپ نہیں ملی تو؟ میں کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی، نور نے بے بسی سے کہا۔ منہا نے ہمدردی سے آئی نور کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں تمہاری کتنی خواہش ہے، لیکن پھر بھی کچھ تو سوچنا پڑے گا نا، کسی اور یونیورسٹی کا۔ پھر میں بھی وہیں اپلائی کر دوں گی اگر تمہارا یہاں ایڈمیشن نہ ہوا تو۔ چھوڑو ان ٹینشن والی باتوں کو، منظر کا لطف لو، اس نے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کے ڈوبنے میں ابھی وقت تھا۔ زیان کہاں ہو یار تمہیں پتہ ہے میں کب سے پہنچا ہوا ہوں۔ شافعہ زیان سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ شافعہ قریب ہی ایک ریسٹورنٹ میں کسی سے ملنے آیا تھا اور اب وہ ساحل سمندر پر موجود زیان کا انتظار کر رہا تھا۔ شافعہ یار میں آج لیٹ ہو جاؤں گا، تم ایک کام کرو، تم ریسٹورنٹ چلے جاؤ، کچھ دیر میں سب ریسٹورنٹ پہنچے جائیں گے، میں بھی سیدھا وہیں آ جاؤں گا۔ آج ان کے یونی کے ایک دوست کی برتھ ڈے تھی جو کہ قریب ہی ریسٹورنٹ میں رکھی گئی تھی۔ اچھا جلدی آ جانا، زیادہ انتظار نہ کروانا، اگر انتظار کر بھی لوگے تو کون سا کچھ فرق پڑے گا، میں کون سا تمہاری گرل فرینڈ ہوں؟ زیان نے شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا تھا۔ اگر تمہارا فضول مذاق ہو گیا ہو تو میں فون رکھوں؟ جی بالکل، اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی اجازت مجھ سے لوگے کیا؟ زیان نے کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ شافعہ نے مسکراتے ہوئے فون بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ سورج غروب ہونے لگا تھا۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائی تو کچھ لوگ سیلفیاں لینے میں مصروف تھے تو کچھ بچوں میں سب کی اپنی سرگرمیاں تھیں۔ شافعہ کی نظر ایک لمحے کے لیے ایک جگہ رک گئی۔ اس سے آگے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی کھڑی بہت مصروف سے انداز میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جیسے اس وقت اس سے اہم کام کوئی اور نہ ہو۔ اس نے کالے رنگ کی چادر کو اپنے شانوں پر پھیلایا ہوا تھا، چہرے پر عجیب سی اداسی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ اداس منظر طبیعت کو بھی اداس کر دیتے ہیں۔ شافعہ نے آئی نور پر سے نظر ہٹا کر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے گاڑی سے ٹیک لگا لی۔ اب وہ خود بھی سورج کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ سورج کے ساتھ ساتھ اسے اپنا دل بھی ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، لیکن وہ اس منظر کو پھر بھی دیکھنا۔ آئی نور ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ ماما بابا کا فون ہے، آپ لوگ چلیے میں بات کر کے آتی ہوں۔ ارمینا بیگم و باقی سب باہر کی طرف چل دیے تھے۔ آئی نور فون کان سے لگائے وہیں کھڑی ہو گئی۔ جی بابا ہم بس آ رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، اشرف بھائی لینے آئے ہیں، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ نور نے عجلت میں فون بند کر دیا اور سامنے دیکھے بغیر چلتے ہوئے بیگ میں فون رکھنے لگی۔ اچانک وہ کسی سے ٹکرائی، اس کا فون اور پرس دونوں زمین پر گر گئے۔ سامنے والا اسے سوری بولنے ہی والا تھا کہ نور نے لفظوں کی بوچھار کر دی۔ اندھے ہیں کیا، نظر نہیں آتا آپ کو؟ شافعہ نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری۔ شافعہ اس کا بیگ اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن اس سے پہلے ہی آئی نور سب اٹھا چکی تھی۔ کیا سوری؟ ہاں، نور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو بڑی بڑی آنکھیں دی ہیں نا، دیکھنے کے لیے دی ہیں تو انہیں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ نور نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، شافعہ نے سپاٹ چہرے سے کہا۔ نور نے اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے سوری بولنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ آئی نور نے موبائل شافعہ کے آگے لہرایا، جس کی سکرین پر ان گنت دراڑیں پڑ گئی تھی۔ دیکھیے۔ کیا دیکھوں؟ دیکھنا تو پہلے تھا نا آپ نے، نور اپنی دن میں کہیں جا رہی تھی۔ وہ شافعہ کا پاڑا چڑھ رہا تھا، ایک تو دیکھ کے چلتے نہیں ہیں، دوسروں کا نقصان
کرواتے ہیں، پھر ایک لفظ بول دیتے ہیں سوری۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھوں کی 2 انگلیوں کو اوپر نیچے کرتے ہوئے بولا شٹ اپ۔ آئے نور کے لفظوں کو بریک لگا تھا۔ کب سے چپڑ چپڑ بولے جا رہی ہیں آپ؟ میں آپ کو کچھ بول نہیں رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلطی میری ہے۔ آپ خود اپنا سر اپنے بیگ میں گھسائے ہوئے چل رہی تھی، میں سر پہ ہونے ہی لگا تھا کہ آپ ٹکرا گئے۔ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ نور کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ شافعہ غصے میں بول کر کچھ سیکنڈ کھڑا رہا، پھر آگے ریسیپشن کی طرف بڑھ گیا۔ آس پاس 2-3 لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے، وہ بھی جانے کے لیے مڑ گئے تھے۔ شافعہ کاؤنٹر پر کھڑا تھا۔ نور پیر پٹھا کر آگے بڑھی، پھر گردن موڑ کر غصے سے شافعہ کو دیکھتے ہوئے چلنے لگی۔ شافعہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر بلند آواز میں کہا آگے دیکھ کے، اور آئے نور کا سر آگے شیشے کے دروازے سے ٹکرایا تھا۔ شافعہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ آئے نور نے غصے سے آگے دیکھ کر زور سے دروازہ کھولا اور بڑے بڑے ڈگ بڑھتے ہوئے باہر چلی گئی۔ شافعہ نے اس پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے زیر لب کہا احمق کہیں کی۔ منہا نے آئے نور کو غصے میں آتا دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ کسی نے کیا بول دیا؟ احمق! آئے نور نے غصے میں منہا کی طرف دیکھے بغیر کہا کیا ہو گیا یار، میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم مجھے احمق کہہ رہی ہو؟ منہا نے ہپا ہونے والے انداز میں کہا ارے تم تو چپ رہو یار، تمہیں نہیں بول رہی۔ نور نے جھنجھلاہٹ سے کہا تو پھر کسے بول رہی ہو؟ ابھی ملا تھا ایک احمق اندر، جب میں فون سننے کے لیے رکی تھی دیکھو میرے فون کا کیا حشر کر دیا۔ آئے نور نے اپنا موبائل منہا کو دکھاتے ہوئے کہا اوہ یہ کیسے ہوا؟ اندھا تھا، ٹکرا گیا مجھ سے، اور فون کی یہ حالت ہوگی میں نے بھی چھوڑا نہیں۔ اوہ بلّہ ملامت کر کے آئی ہوں۔ آئے نور نے بموں کو فہریہ انداز میں اٹھاتے ہوئے کہا ویسے نور موبائل کو تو کچھ نہیں ہوا، پروٹیکٹر ہی ٹوٹا ہے، تم ایسے ہی اتنی باتیں سنا کر آگی۔ منہا نے موبائل کا پروٹیکٹر نکال کر آئے نور کے آگے لہرایا۔ نور نے نظریں چراتے ہوئے کہا جو بھی ہے ٹوٹا تو ہے نا، ویسے ایک بات تو بتاؤ۔ منہا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے ہنسی روکنے کی کوشش کی تم سامنے دیکھ کر تو چل رہی تھی نا؟ آئے نور نے منہا کو گھورا ٹھیک ہے وہ دیکھ کر نہیں چل رہا تھا، تم تو صحیح چل رہی تھی نا؟ منہا نے ہنسی کو روکتے ہوئے کہا۔ شافعہ اپنے یونی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، زیان کے علاوہ اس کی کسی کے ساتھ خاص دوستی نہیں تھی۔ ہاں البتہ بات چیت سب سے اچھی تھی، پوری یونیورسٹی میں کوئی ایسا نہ تھا جو شافعہ سے دوستی نہ کرنا چاہتا ہو، لیکن جس طرح وہ کھل کر ہنستا اور بات کرتا تھا وہ سب صرف زیان کے ساتھ، باقی لوگوں سے وہ خود ہی فاصلہ بنائے رکھتا تھا۔ ریسٹورنٹ کی سب سے اوپر والی منزل برتھ ڈے اور پارٹی وغیرہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ ایک بڑا سا ہال تھا جو چاروں طرف سے ہلا ہوا تھا۔ وہاں سے قدرے فاصلے پر موجود سمندر کا دلکش منظر تقریب میں 4 چاند لگا دیتا تھا۔ چاروں طرف سفید اور گلابی پھولوں کا ڈیکوریشن کیا گیا تھا، ایک طرف میوزک سسٹم کا انتظام تھا اور ایک طرف ٹیبل پر ہر طرح کی ڈرنک موجود تھی۔ وہاں موجود سب لوگوں نے سفید گلابی رنگ پہنا ہوا تھا، شاید برتھ ڈے تھیم سفید اور گلابی رکھی گئی تھی، لیکن وہ صوفے پر بیٹھا ان لوگوں میں سب سے الگ لگ رہا تھا۔ اس نے بلیک جینس پر بلیک کی شرٹ پہن رکھی تھی، بس کالر پر ایک سفید لکیر بنی تھی، آستینوں کو کوہنیوں سے تھوڑا نیچے تک موڑا ہوا تھا، بائیں ہاتھ میں وہی قیمتی گھڑی۔ زیان ابھی تک پہنچا نہیں تھا، وہ ان لوگوں کی باتوں سے بور ہو کر وہاں سے اٹھ گیا، ڈرنک کی ٹیبل کی طرف آ کر ایک سافٹ ڈرنک کا کین اٹھا کر وہیں پھولوں سے سجی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا چہرے کو چھو رہی تھی، وہ سمندر کے دلکش نظارے کو دیکھنے میں مصروف تھا جب اسے اپنے کندھوں پر کسی کے ہاتھ کی نرمی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ تاشفا تھی۔ تاشفا اس کی یونی میں پڑھتی تھی، لیکن جو جرنلزم ڈپارٹمنٹ کی تھی۔ شافعہ نے جھجکتے ہوئے اپنے کندھے پر سے اس کا ہاتھ ہٹایا، وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ ہیلو کیسے ہو شافعہ؟ ٹھیک ہوں، شافعہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جب کوئی آپ کی خیریت دریافت کرتا ہے تو ہمیں بھی سامنے والے کی خیریت پوچھ لینی چاہیے۔ تاشفا نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا مجھے دکھ رہا ہے تم ٹھیک ہو، اور کیا پوچھوں؟ شافعہ نے سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے تاشفا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، لیکن پھر واپس آ گئی تھی۔ تمہارا حاضر جواب ہونا ہی تمہاری شخصیت کو نکھارتا ہے۔ شافعہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، وہ سمندر کو دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا تاشفا اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی ہے، صرف وہی نہیں، وہاں موجود اور کتنی لڑکیوں نے
اسے اپنے نزو کے حصار میں لیا ہوا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا وہ ہر کسی سے خود حفاظت بنائے رکھتا تھا، اس لیے کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی اس سے بے تکلفی سے پیش آنے کی۔ تاشفا کو بھی وہ کتنی بار نظر انداز کر چکا تھا، لیکن وہ اس سے بات کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی تھی، چاہے وہ کتنے ہی روکھے انداز میں پیش آ جائے۔ لگتا ہے تمہیں سمندر کچھ زیادہ ہی پسند ہے، تاشفا نے اس کے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید۔ شافع نے صرف اتنے کہنے پر ہی اکتفا کیا، اس کو وہاں کھڑے رہنا عذاب لگ رہا تھا اور وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھا کہ تاشفا نے بڑی ہی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا؟ تاشفا نے کچھ بولنا چاہا کہ شافع نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چٹکا۔ تاشفا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ شافع نے انگلی اٹھا کر کڑے تیوروں سے کہا، ڈونٹ ڈو دس اگین۔ تاشفا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی، شرمندگی سے اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا تھا۔ شافع یہ بول کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نور لیپ ٹاپ آن کیے بیٹھی تھی، لیکن اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ڈائری اور پین نکال کر بیٹھ گئی۔ اس کی عادت تھی جب کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا تو ڈائری اور پین کا سہارا لیتی۔ اس کی ڈائری میں بہت سے ناول کے اقتباس، اقوال، کسی سے سنے ہوئے تو کہیں پر پڑھے ہوئے الفاظ، اس کی خوشی کے اور غم کے لمحے لکھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ اس کی دوست نے اسے سے پوچھا تھا، تم یہ سب اپنی ڈائری میں کیوں لکھتی ہو؟ اس وقت اس نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان لفظوں کی کبھی نہ کبھی مجھے ضرورت پڑ جائے گی۔ کبھی کبھی آپ پر کسی انسان کی باتیں اتنا اثر نہیں کرتی جتنی کتاب کی باتیں کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی آپ سننا نہیں صرف پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسے لگا تھا آج اسے واقعی کسی کتاب کے الفاظوں کی ضرورت ہے۔ دل میں امڑتے بے جان خواہشوں سے لڑنے کے لیے اسے پتہ تھا اس کی ڈائری میں ایسا کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوگا جو اس کی ہمت بڑھا دے گا۔ ہوتی ہے نہ کچھ خواہشیں جو دل کے سمجھانے سے نہیں سمجھتی، ان کے فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نور نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا جس پر لکھا تھا، اندر لفظوں کا خزانہ ہے، ذرا محتاط رہیے گا کہیں کھو نہ جائیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، نہ جانے کہ اس نے یہ الفاظ اس ڈائری میں قید کر لیے تھے۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا، کسی ناول کا اقتباس تھا۔ اس نے 2 صفحے ایک ساتھ پلٹ دیے تھے۔ اگلا صفحہ پڑھنے لگی کہ ہاتھ رک گئے، شاید کچھ لفظوں کی تلاش ختم ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ پھیر کر صفحے کو سیدھا کیا، لفظوں پر نظر جما کر پڑھنا شروع کیا۔ جب دل درد سے بھر جائے، آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے بےتاب ہو، جب بے جان خواہشات منہ کو آنے لگے تو اس طرح آپ کے سامنے رو لیا کرے، اپنے دل کا حال سنا لیا کرے۔ وہ تو سب کی سنتا ہے، آپ کے دل کا حال اس سے چھپا تو نہیں ہے۔ کوئی غم ہے تو اسے بتائیں، کوئی پریشانی ہے تو اسے بتائیں۔ دل کسی ضد پر اڑا ہے تو اس سے کہیں، وہی تو سننے اور جاننے والا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح دھتکارتا نہیں ہے، وہ تو نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے اور بدکاروں کی بھی، وہ سب جانتا ہے، بس آپ سے سننا چاہتا ہے۔ دعائیں مانگے اس کے آگے گر گرائیں، کیونکہ وہ جب نوازنے پر آتا ہے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے، معجزے بھی ہوتے ہیں، تقدیریں بھی بدلتی ہیں۔ آپ مانگنے والے تو بنے۔ نور کی آنکھ سے بے ساختہ ایک آنسو نکل کر ان الفاظوں پر گرا۔ اس جگہ سے تھوڑی سی سیاہی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے کبھی کہاں اسے دیکھ کر یہ الفاظ اتارے تھے۔ نور نے ڈائری بند کر کے دونوں ہاتھ اس پر رکھے، پھر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ آنکھوں سے پانی نکل کر ڈائری میں گر رہا تھا۔ اے میرے اللہ، مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا بہتر ہے، میں تو نادان ہوں، ہر چیز کی چاہ کر بیٹھی ہوں، تو سب جانتا ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دے۔ نور نے خود کو زیر لب کہتے سنا۔ شافع باہر کی طرف جا رہا تھا، زیان کو آتے دیکھا تو رک گیا۔ زیان کو شافع کے تیور چڑھے ہوئے محسوس ہوئے تو محتاط ہو کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ چہرہ اتنا سرخ کیوں کر رکھا ہے؟ بلش آن لگا کر آئے ہو کیا؟ شافع کے گل پر ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ شافع نے زیان کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، تمہارے کون سے دوست کا نکاح ہو رہا تھا جو اتنی دیر سے تشریف لائے ہو؟ دیکھو یار، تمہارے علاوہ بھی تک کوئی دوست اتنا سگا ہوا نہیں ہے جس کے لیے میں مفت کے کھانے کو انتظار کرواؤں۔ تم تو یہاں تھے، یعنی تمہارا نکاح تو تھا نہیں؟ زیان نے شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ شافع نے سختی سے دانت بیچے۔ زیان نے بھرپور ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہو کر کہا، ایسی شکل نہ بناؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر کالر کو فخر سے کھڑا کرتے ہوئے بولا، وہ تو بابا کا کچھ کام تھا، کچھ لیگل ڈاکومنٹ وہ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے تو رکنا پڑا۔ اوہو، تو اب زیان حیدر اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ ان سے لیگل ڈاکومنٹس ڈسکس کیے جا رہے ہیں؟ شافع نے بھرپور حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ہاں ہاں ہاں،
زیان نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، تم مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ جس میٹنگ کے لیے آئے تھے وہ کیسی رہی اور تمہیں ان کی کمپنی کیسی لگی؟ ہاں، میں جب اس کمپنی کا وزٹ کرنے شہر سے باہر گیا تھا تو مجھے ان کا کام کافی اچھا لگا تھا۔ ابھی ہمارے آئیڈیا پسند آئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اپنے شیئرز لگانے کو بھی تیار ہیں۔ بس اب تم سیریس ہو جاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس نہیں کروں گا۔ شافعہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، تمہارے تو اچھے بھی میرے ساتھ بزنس کریں گے۔ زیان نے شافعہ کی گردن کو دبوتے ہوئے کہا تھا۔ پھر زیان نے آواز بلند کرتے ہوئے کہا، فہد چلو یار کیک کاٹو، میں آ گیا ہوں۔ بولا تو ایسے گیا تھا کہ جیسے وہاں سب اسی ہی کے آمد کے منتظر ہو۔ کھانے کو زیادہ دیر انتظار کروانا اچھی بات نہیں ہے۔ زیان نے شافعہ کے کان میں سرگوشی کی، تمہارا یہ کنواں اللہ جانے کب بڑھے گا۔ میرے مرنے کے بعد، اور دونوں کا ایک زوردار قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، انجیل سی آنکھوں میں جیسے صدیوں کا غم رقص کر رہا تھا۔ مجھے ایسے شخص سے محبت کیوں ہوگی جو میرے نصیب میں نہیں ہے؟ اس نے سجدے کی جگہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، آنسو تھے کہ ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو اس کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ میرے اللہ، کیا میری دعاؤں میں اتنا بھی اثر نہیں کہ نہ اسے بھول پاتی ہوں، نہ اسے اپنا نصیب بنا پاتی ہوں؟ یہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ میں جب جب اسے بھولنے کی دعا کرتی ہوں وہ اتنی ہی شدت سے مجھے یاد آتا ہے۔ میں نے 4 سال سے اس کے سوا کچھ نہیں مانگا میرے اللہ، تو سب جانتا ہے۔ وہ اب ہچکیوں سے روتے ہوئے سجدے میں جھک گئی تھی۔ تو میرے درد کی دوا کر دے، وہ اس شخص کو یہ تو میرا نصیب بنا دے، اس کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ اس کی محبت بہت دھیرے دھیرے میرے دل کے زخم کو گہرا کر رہی ہیں۔ وہ سجدے میں ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی، آس پاس کے منظر سے انجان بس اپنا حال اپنے رب کو سنا رہی تھی۔ شافعہ اور زیان دونوں پروفیسر ڈاکٹر محمد عثمان زیان کے ماموں کے آفس کے باہر موجود تھے۔ زیان شافعہ کو بار بار آفس کے اندر جانے کے لیے دھکیل رہا تھا۔ زیان، اگر انکل نے منع کر دیا تو میں انہیں اصرار نہیں کروں گا۔ ارے تم جاؤ تو صحیح، تم سے تو وہ زیادہ سوال جواب بھی نہیں کریں گے۔ ہاں البتہ میں اگر گیا تو انہوں نے پہلے اگلے پچھلے ریکارڈ کھولے ہیں، پھر میری کوئی بات سننی ہے اور پھر سنتے ہی منع کر دینا ہے۔ زیان نے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاتا ہوں میں۔ شافعہ نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے اور پھر واپس موڑ لیے۔ اگر انہوں نے پوچھا یہ لڑکی تمہاری کون ہے تو میں کیا بولوں گا؟ زیان نے اوف کرتے ہوئے اپنا سر تھاما تھا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے میرے بھائی؟ تو شافعہ تیمور وارثی ہے، تو کیوں ڈر رہا ہے اتنا؟ زیان نے شافعہ کو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میں ڈر نہیں رہا، میں بس انکل کے سامنے اپنی پوزیشن مشکوک نہیں بنانا چاہتا۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھے گی کون سی یہ لڑکی؟ شافعہ نے اپنے بازو پار سے زیان کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، بے فکر ہو، تمہاری بیوی نہیں سمجھیں گے۔ شافعہ نے زیان کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا، اچھا ویسے مت گھورو مجھے، کہیں تمہیں مجھ سے پیار نہ ہو جائے۔ شافعہ نے زیان کے سر پر ایک چپڑ لگائی اور پھر اندر جانے لگا۔ اچھا سنو، شافعہ نے مڑ کر دیکھا۔ زیان شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میری ناک نہیں کٹوانا۔ شافعہ دانت پیستا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شافعہ نے دروازہ کھٹکھٹا کر کھولا، میں اندر آ جاؤں سر؟ سامنے بیٹھا شخص جو اپنے سامنے کچھ فائل کا ڈھیر لگا کر بیٹھے تھے، ناک پر آئے ہوئے چشمے کو اوپر کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ارے شافعہ، تم آؤ، اندر آؤ۔ انہوں نے شافعہ کو بڑی اپنائیت سے مخاطب کیا تھا۔ السلام علیکم۔ شافعہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، کوئی کام تھا کیا؟ جی سر، ایک ضروری کام تھا آپ سے۔ تو بیٹھو، تم اب تک کھڑے کیوں ہو؟ انہوں نے اپنے سامنے رکھے فائلوں کو سر بیک کرتے ہوئے کہا، جیسے خود اس کے کام کے لیے مکمل طور پر فارغ کر لیا ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، چائے پیو گی یا کافی؟ انہوں نے ریسیور کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، کچھ نہیں، شافعہ نے تکلفانہ انداز میں کہا۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ میں تجھے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ یونیورسٹی کے علاوہ تم مجھے انکل ہی بولا کرو، اور ابھی تو کوئی ہے بھی نہیں، تو مجھے زیان کی طرح ہی بہت عزیز ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شافعہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، جی انکل۔ انہوں نے چائے کا آرڈر دیا تو شافعہ سے مخاطب ہوئے، ہاں تو بتاؤ کیا کام تھا؟ شافعہ نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لیکن پہلے یہ بتاؤ وہ بھوکھا زیان کہاں ہے؟ تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ باہر کھڑا زیان، جو کان لگائے ساری بات سن رہا تھا، اپنے ماموں کی بات سن کر خود ہی ہنسنے لگا، خود ہی کہنے لگا، اچھا میں بھوکا ہوں، ذرا گھر آئیے پھر پوچھوں گا۔ ان کی بات سن کر شافعہ نے کہا، ابھی آپ نے ہی تو کہا بھوکا، تو
شکار ڈھونڈ رہا ہوگا۔ کوئی اپنی بھوک مٹانے کے لیے کمرے میں کہکہ بلند ہوا تھا۔ باہر کھڑے زیان نے خود کو دہائی دیتے ہوئے گانا گنگنایا، دوست دوست نہ رہا، پیار پیار نہ رہا۔ اچھا شافعہ، تو بتاؤ کیا کام تھا تجھے؟ شافعہ نے گلا کھنکارتے ہوئے بات شروع کر دی۔ دراصل انکل کسی کو اسکالرشپ دلوانی ہے، اگر آپ میری کوئی مدد کر سکے تو۔ شافعہ کو کہتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا، وہ لوگوں کے احسان لینے کا عادی نہیں تھا۔ یہ سب بھی وہ صرف زیان کے کہنے پر کر رہا تھا۔ اچھا کسے؟ شافعہ نے تھوک نکلا جس سوال سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ انہوں نے آغاز میں ہی وہ سوال کر لیا۔ وہ میرا ایک دوست ہے، اس کی بہن ہے، اسے دلوانی ہے۔ دراصل اس کی پرسنٹیج اسکالرشپ کے لیے کام ہے۔ شافعہ نے اپنی جیب سے مارک شیٹ نکال کر عثمان صاحب کی طرف بڑھائی۔ یہ مارک شیٹ ہے، آپ دیکھ لیں اگر کچھ ہو سکے تو۔ شافعہ کو ڈر تھا کہ اب اور کچھ نہ پوچھ لیں۔ عثمان صاحب نے مارک شیٹ لے کر اس کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ آئی نور صدیقی۔ شافعہ نے اب تک مارک شیٹ کو دیکھا تک نہیں تھا، اس لیے نام بھی اسے اب پتہ چلا تھا۔ شافعہ نے زیر لب دہرایا، آئی نور۔ وہ مسلسل فائلوں پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ عثمان صاحب کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو شافعہ، اس طرح سے ہم کسی کو اسکالرشپ نہیں دیتے ہیں، انہوں نے مارک شیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ شافعہ کے چہرے پر مایوسی چھائی تھی۔ لیکن تم نے پہلی بار مجھ سے کوئی کام کہا ہے اور تم ہماری یونیورسٹی کے قابل اسٹوڈنٹ میں سے ایک ہو، تو میں تمہیں منع نہیں کر پاؤں گا۔ میں 100% تو نہیں، 75% اسکالرشپ دے سکتا ہوں، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ شافعہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ زیان جو باہر کان لگائے کھڑا تھا، اس نے وہی لڈیاں ڈالنی شروع کر دی تھی۔ اسے اس ہنایتے ہوئے دیکھا قریب سے گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹ نے حیرت سے رک کر پوچھا، زیان بھائی خیریت تو ہے؟ شادی وادی طے ہو گئی ہے کیا؟ زیان نے رک کر اس لڑکی کی طرف غصے سے دیکھا، کہا، ہاں بھائی، پھوپھو کی بیٹی سے شادی طے ہو گئی ہے، آج جانا کھانے میں پلاؤ رکھوایا ہے، لڑکی لاہور کی ہے نا؟ وہ لڑکا زیان کو برہم ہوتا ہوا دیکھا وہاں سے سیدھا چلا گیا۔ عجیب دنیا ہے، مجال ہے جو کسی کو خوش دیکھ سکے۔ کہتے ہی زیان نے دوبارہ ناچنا شروع کر دیا۔ عثمان صاحب کمپیوٹر پر کچھ چیک کر رہے تھے، پھر شافعہ کی طرف مڑے۔ بس ٹھیک ہے شافعہ، کام ہو جائے گا، ڈیٹیل میں چیک کر لوں گا باقی۔ شافعہ ان سے ہاتھ ملا کے شکریہ ادا کر کے باہر جانے کے لیے اٹھا تو عثمان صاحب مڑے اور ان کی نظر اسکرین پر پڑی جس پر باہر لگے CCTV کیمرے کی فوٹو چل رہی تھی۔ رکو شافعہ۔ شافعہ جو دروازے تک پہنچا تھا ان کی آواز پر پلٹا، یہ زیان باہر کیا کر رہا ہے؟ شافعہ کی نظر اسکرین پر پڑی تو اس کی ہنسی قابو میں نہ رہی، جسے اس نے بہت مشکل سے ضبط کیا تھا۔ زیان باہر کھڑا اکیلے ہی گھوم گھوم کر پشتو ڈانس کر رہا تھا۔ شافعہ چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا سر، یہ جہاں کب آیا؟ اچھا تم جاؤ اور اسے اندر بیچو، ناچ تو ایسے رہا جیسے اس کے ماموں کی بارات نکل رہی ہو۔ شافعہ نے ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہا، جی انکل، بھیج دیتا ہوں۔ شافعہ کمرے سے باہر نکلا تو زیان اس کی طرف لپکنے ہی والا تھا۔ شافعہ نے فوراً کہا، انکل تجھے اندر بلا رہے ہیں۔ زیان کا سارا جوش و خروش اور مسکراہٹ ایک جھٹکے میں اڑ گئی۔ مجھے کیوں؟ زیان نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، سالے تو نے میرا نام تو نہیں لے لیا؟ شافعہ زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شرارتی مسکراہٹ سے بولا، تمہارے رقص کی تعریف میں قصیدے پڑھنے کے لیے زیان کی شکل دیکھنے والی تھی۔ شافعہ اس کا کندھا تھپتھپا کر جانے کے لیے آگے بڑھا، پھر اچانک رکا، بولا، دیکھ یار، میری ناک نہ کٹوانا۔ اندر جا کے زیان نے مکہ بنا کر شافعہ کو مارنا چاہا تھا کہ شافعہ فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ آئی نور اور ارمینہ بیگم اور صدیقی صاحب ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ تمہاری ایڈمیشن کا کیا ہوا نور؟ صدیقی صاحب سنجیدگی سے مخاطب ہوئے۔ نور نے چمچہ بلیڈ میں رکھ کر تھوڑا سا پانی پیا تھا۔ بابا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، فارم بھر دیا ہے، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ ہونا کیا ہے، ان بڑی بڑی یونیورسٹی میں صرف سفارشیں اور پیسہ چلتا ہے، سفارشیں لگاؤ اور پیسہ کھلاؤ، کام ہو گیا۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہے وہاں۔ ارے بیٹا، تمہیں کیا پتہ، تم نے ابھی باہر کی دنیا دیکھی ہی کب ہے؟ صدیقی صاحب نور کی بات کر بولے، میں تمہارے پڑھنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن تم پرائیویٹ پڑھنا نہیں چاہتی اور میں اس یونیورسٹی کی اتنی فیس بھرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ اگر اسکالرشپ ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر گھر بیٹھو، کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو میں دیر نہیں کروں گا، انہوں نے دو ٹوک انداز میں بولا۔ نور کی تو بھوک ہی مر گئی تھی، اس کا پلیٹ میں چمچ چلاتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ میں نے کھا لی، بس اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ صدیقی صاحب بغیر کسی رد عمل کے کھانا کھاتے رہے۔ شافعہ کینٹین میں بیٹھا تھا جب زیان منہ پھلائے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ شافعہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو کیسی رہی ماموں جان سے ملاقات؟ شکل سے تو لگ رہا ہے کافی خاطر تواضع کی ہے۔
زایان نے شافیہ کو گھورا، بتاؤ بھی مزہ آیا؟ ہاں بہت مزہ آیا، دل چاہ رہا تھا تجھے بھی ساتھ لے جاؤں، اندر ایسی ایسی باتیں سنائی ماموں نے کہ پوچھو مت۔ شافیہ نے ہنستے ہوئے پوچھا، ایسا کیا سنا دیا ماموں نے؟ مجھ سے کہنے لگے باہر تمہارے ابا کی بارات نکل رہی تھی، یہ ماموں کی جو لٹیاں ڈال رہے تھے۔ میں نے کہا بابا کی بارات نکلنے کے تو کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ماما نہیں مانے گی، اور بابا بھی ماما سے بہت پیار کرتے ہیں تو وہ خود بھی نہیں مانے گی، لیکن اگر آپ کی دوبارہ خواہش ہے تو میں مامی سے اجازت طلب کروں۔ اب تم ہی بتاؤ، میں نے صرف ان کی بات کا جواب دیا تھا، لیکن ماموں تو مجھ پر برہم ہو گئے۔ پھر ماموں نے میری جو عزت افزائی کی، توبہ توبہ نہ پوچھو۔ زایا نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خود کو ہر درجے کا معصوم ظاہر کیا۔ وہ تو بابا کو فون کرنے لگے تھے، بڑی مشکل سے رکائے۔ شافیہ نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، تو تمہیں کون سا کچھ فرق پڑا ہوگا، تم تو ماشاءاللہ سے غیرت پروف ہو۔ زایا نے کالر چاڑتے ہوئے کہا، ہاں یہ بھی بات ٹھیک کہی ہے تم نے۔ پاس سے گزرتی تاشفا پاس زایان کی نظر پڑی تو آواز دیے بغیر نہ رہ سکا، ہائے تاشفا کیسی ہو؟ تاشفا نے مڑ کر پہلے زایان کو دیکھا اور پھر شافیہ کو دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ٹھیک ہوں، زایان کی طرف دیکھا اس نے روکھے لہجے میں جواب دیا اور وہاں سے چل دی۔ زایان کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا، آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، یا اللہ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تاشفا بیگم نے شافیہ تیمور وارسی کو دیکھا، ان سے مخاطب ہوئے بغیر چلی گئی۔ اسے چھوڑو تم، یہ اب کبھی خواب میں بھی مجھ سے مخاطب نہیں ہوگی۔ واہ واہ کیا بات ہے، ایسی بات چکن رول ہو جائے؟ ہاں بالکل ہو جائے، لیکن تمہارے پیسوں کا؟ شافیہ نے شرارت سے کہا، کیا تم چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں پیسے کو بیچ میں لاتے ہو؟ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو، ذرا خرچہ کیا کرو اپنے ہینڈسم دوست پر۔ شافیہ کے تیور بدلے تھے، یہ تم ہر بات میں بابا کو کیوں لے آتے ہو؟ زایان نے شافیہ کو ڈبا کر بولا، کیونکہ مجھے انکل سے بہت پیار ہے۔ لیکن پھر شافیہ کا اسپاٹ چہرہ دیکھا فوراً بولا، اچھا اب ایسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے کے بجائے کچھ کھانے کے لیے منگواؤ۔ شافیہ نے ہاتھ کے اشارے سے 2 رول کا آرڈر دے دیا۔ اچھا 2 رول مطلب تم نہیں کھاؤ گے؟ ہاں میں نہیں کھاؤں گا، بکھر دونوں تم کھا لینا۔ ہائے کتنا پیارا بھائی ہے میرا، اللہ تجھے میری بیوی سے کام خوبصورت بیوی دے۔ زایا نے شرارت سے پیچھے ہوتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر کب لا رہی ہو اپنی خوبصورت بیوی؟ میرے پاس چلے تو کل لے آؤں، لیکن ابھی تو میں چھوٹا ہوں۔ ہاں اتنے چھوٹے ہو کر 10 بندوں کے حصے کا کھانا اکیلے ختم کر جاتے ہو، بیوی کو کیا گھاس کھلاؤ گے؟ دیکھو یار، اب اگر وہ خود گھاس کھانا پسند کرے تو میں اسے منع تو نہیں کر سکتا نا، سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ زایا نے کہہ کر لگاتے ہوئے شافیہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ آئی نور اکثر شام میں قریب ہی موجود لائبریری میں جایا کرتی تھی۔ لائبریری اتنی دور نہ تھی، لیکن روڈ پار کر کے تھوڑا پیدل چلنا پڑتا تھا۔ اپارٹمنٹ کے حدود سے نکل کر روڈ میں پہنچی تو گاڑیوں کی تیز رفتاری کی وجہ سے کچھ دیر وہیں سڑک کے کنارے کھڑی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ گاڑیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تو اسی طرح چلتے ہوئے سگنل سے روڈ پار کرنے کا سوچ لیا۔ وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے اچانک اس کے بالکل قریب آ کر بریک لگائی تھی۔ اگر وقت پر بریک نہ لگتی تو نور گاڑی سے ٹکرا جاتی۔ ڈر کے مارے نور کے ہاتھوں سے کتابیں چھوڑ کر زمین پر گر گئی، جو اسے لائبریری میں واپس دینے دی، اور اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ گاڑی میں سے ایک شخص گلاسز اتارتا ہوا تیزی سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ آئی ایم سوری، اب ٹھیک ہے؟ آئی نور کو جب احساس ہوا کہ وہ بچ گئی ہے تو اس نے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، چادر ایک کندھے سے سرک گئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، کہہ کر سامنے کھڑے شخص پر صرف ایک نظر ڈال کر وہ کتابیں اٹھانے کے لیے جھک گئی تھی۔ کتابیں اٹھاتے ہوئے اچانک ٹٹکی سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو پہچاننے میں اسے پھر ایک لمحہ نہیں لگا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کے تاثرات بھی یہی بتا رہے تھے، اس نے بھی نور کو پہچان لیا تھا۔ شافیہ بیڈ پر لیٹ کر لیپ ٹاپ پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر زایان کا نام جگمگاتا دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ او میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ زایان کی چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھو، اب 1 بج رہا ہے اور تمہیں نہیں پتہ میں اس وقت کبوتر اڑاتا ہوں؟ اور ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا، کتنے اڑا لیے پھر اب تک؟ زایان نے شرارت سے پوچھا۔ سب اڑ کے بعد سے تمہیں اڑانا باقی ہے، زایان نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، یہ کبوتر اتنی آسانی سے نہیں اڑے گا۔ اچھا دماغ مت کھاؤ میرا، ویسے ہی شام میں بہت مغز ماری کی ہے، کسی نے شافیہ کا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ کس نے کری مغرور ماری، ذرا ہمیں بھی تو
پتہ چلے، مغز ماری ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے، زیان نے تجسس سے پوچھا۔ بعد میں بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ فون کرنے کی کیوں کوئی خاص وجہ؟ اب تمہیں فون کرنے کے لیے کیا مجھے وجہ چاہیے ہوگی؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ ایک نہیں دو بتاؤں گا، شافعہ ہنستے ہوئے بولا۔ پہلے ایک بتاؤ پھر دوسری بتانا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا پوچھو۔ یہ اسکالرشپ کا چکر صرف کھانے پینے کے لیے تو نہیں ہے؟ اتنا تو میں جانتا ہوں، اصل بات کیا ہے، کہیں تمہیں پیار ویار تو نہیں ہو گیا؟ شافعہ نے شرارت سے پوچھا۔ کیا ہو گیا شافعہ، تمہیں لگتا ہے مجھے پیار ہوگا اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا؟ زیان نے حیرت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پھر بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ زیان کی طرف سے کچھ دیر خاموشی رہی۔ اب کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ یار اس لڑکی کو اسکالرشپ کی ضرورت تھی، وہ آفتاب صاحب کے پاس بہت امید لے کر آئی تھی، اس کی آواز میں التجا تھی۔ آفتاب صاحب نے تو اسے دو ٹوک جواب دے کر فارغ کر دیا تھا، لیکن جب وہ جا رہی تھی میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا، اس نے بہت بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑی تھی، جیسے آنکھوں سے آنسو کے ساتھ ساتھ ہوا بھی مٹانا چاہ رہی ہو۔ زیان ایک لمحے کے لیے رکا تو شافعہ نے مسکراتے ہوئے بولا، مجھے پتا تھا ایسا ہی کچھ ہوگا، میرے اس بھوکے دوست کا دل کتنا نرم ہے یہ صرف مجھے پتا ہے۔ زیان نے فوراً محبت بھرے لہجے میں کہا، اور میرا یہ دوست جو کڑوا بنا پھرتا ہے یہ کتنا ہنسنے مسکرانے والا ہے یہ صرف مجھے پتا ہے، اور ویسے بھی میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، میں نے اس کی مدد کی تو اس سے میرا احسان تو چکانا ہی پڑے گا نا۔ تو بس میں نے اسے ڈیل کر لی، کیونکہ اسے دیکھا مجھے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ کم از کم کوئی غریب لڑکی نہیں، پھر ہم اپنے پیٹ پر لات یوں مارے۔ شافعہ نے کہہ لگاتے ہوئے کہا، کہیں نہ کہیں اسے اپنے کھانے کا انتظام تو کر ہی لے، کہیں نہ کہیں سے اپنے کھانے کا انتظام کر ہی لیتے، ویسے سارا کام تو میں نے کروایا ہے، تو اس ڈیل میں سے مجھے کیا ملے گا؟ ارے میری جان کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر کچھ کھاؤں گا؟ ہر برگر کے اوپر لکھے تل، ہر پلیٹ میں سے پورے 3 فرائز اور ہر کین کا آخری گھونٹ تمہارا ہوا۔ میری جان آپ شکریہ مت کہنا۔ شافعہ زیان کو اپنے الفاظوں سے نوازنے ہی والا تھا کہ زیان نے فوراً فون بند کر دیا۔ شافعہ نے مسکراتے فون کو دیکھ کر کہا، ایڈیٹ۔ زیان کا فوراً میسج آیا، یو ٹو میری جان، اور ساتھ میں زبان نکلی اسمائل بھی تھی۔ آپ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ شافعہ کو دیکھ کر آئے نور کا حفظ سے چہرہ لال ہو گیا، کتابیں اٹھا کر فوراً کھڑی ہوئی۔ آپ نے کیا مجھ سے ٹکرانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ اپنے خود کو اتنی خوش فہمی میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ آئے نور نے غصے سے بمیں اوپر چڑھائی، جب آپ کو چشمے کی ضرورت ہے تو لگاتے کیوں نہیں ہیں؟ جب آپ کو صحیح سے چلنا نہیں آتا تو اکیلے نکلتی کیوں ہیں؟ اوہ، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غلطی میری تھی؟ آئے نور نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ جی بالکل، غلطی اس دن بھی آپ کی تھی اور آج بھی۔ شافعہ نے بے حد اطمینان سے کہا۔ اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے مرنے کا شوق ہے؟ میں جان بوجھ کر آپ کی گاڑی کے سامنے آئی ہوں؟ ہو سکتا ہے، شافعہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ برج آپ کے روڈ پار کرنے کے لیے ہی لگوایا ہے میڈم۔ شافعہ نے کچھ دور بنے برج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ پھر بھی چلتی ہوئی گاڑیوں کے بیچ میں سے روڈ پار کر رہی ہیں، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ کو مرنے کا شوق ہے۔ آئے نور پر چپکی طاری ہو گئی تھی، تو آپ کی خاموشی سے یہ ثابت ہوا کہ غلطی آپ کی تھی۔ شافعہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، میں آپ سے کسی فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اچھا جیسے میں تو تڑپ رہا ہوں نا آپ سے بحث کرنے کے لیے، شافعہ نے آنکھیں گھما کر کہا اور گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ سڑیل۔ شافعہ کو حیرت کا جھٹکا لگا، اس نے آج تک اپنے نام کے ساتھ ہینڈسم، اسمارٹ، کول، کرش طرح کے نام تو سنے تھے، لیکن سڑیل سننے کا شرف اسے پہلی بار حاصل ہوا تھا۔ شافعہ فوراً مڑا، کچھ کہا آپ نے مجھ سے؟ نور نے حیرت سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کیا؟ میں نے کیا کہا؟ مجھے لگا آپ نے مجھے کچھ کہا۔ اوہ، تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کے کان بھی خراب ہیں، دیکھنے میں تو غریب نہیں لگتے، کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کیوں نہیں کرواتے؟ یہ آپ کو ہر بات میں او کچھ زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے؟ شافعہ نے انگلی سے ہوا میں او بناتے ہوئے کہا، آپ میری عادتوں پر مت جائیے، اپنی محرومیوں کا علاج کروائیے۔ شافعہ نے ضبط سے دانت پیسے اور جیسے ہی اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا، نور نے برج کی طرف دوڑ لگا دی۔ شافعہ نے اسے دور جاتے دیکھا تو زور سے بولا، آپ بھی کسی اچھے مینٹل ہاسپٹل سے اپنا علاج کروائیے،
اور غصے میں گلاسز پہنتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔